22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا آج اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی دین کی خدمت کرنے والا، جن کی سخاوت کے واقعات مشہور ہیں، جن کی حکمرانی کے واقعات مشہور ہیں، حکمرانی کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس کے اسلام میں لانے کا واقعہ تو سنیے کہ وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کس انداز سے ہوتے ہیں۔ ادھر بدھ اور جمعرات کی رات ہے، میرے اور آپ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ بڑے 2 شخصوں میں سے ایک شخص چاہیے، اسلام کی مدد کے لیے چاہیے، عمر بن ہشام چاہیے جس کو ابو جہل کہتے ہیں، عمر بن خطاب چاہیے۔ اے اللہ اگر تو میری منشا چاہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ ادھر رات کو اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، صبح کے وقت مشرکین مکہ بیٹھتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کو قتل کیا جائے۔ کون ہمت کرے گا اس نبی پہ ہاتھ اٹھانے کی، اس نبی کو قتل کرنے کی؟ سارے خاموش ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مشرکین کے مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار نکالتے ہیں، کہا میں جا کے نبی کے سر کو قتل کروں گا، نبی کے سر کو تن سے جدا کروں گا، نبی آخر الزمان کو قتل کرنے والا میں ہوں۔ حضرت عمر بڑے غصے سے نکلتے ہیں، راستے میں نعیم بن مسعود سے ملاقات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بڑے غصے سے جا رہے ہو عمر، بڑے جوش سے جا رہے ہو؟ کہا محمد نامی ایک شخص ہے جو لوگوں کو بتوں کے خلاف کھڑا کرتا ہے، لوگوں کو بتوں کے خلاف دعوت دیتا ہے، جا کے آج اس کا خاتمہ کرتا ہوں، اس کے سر کو تن سے جدا کرتا ہوں۔ نعیم بن مسعود کہتے ہیں اس کے ساتھیوں سے کیسے میں خبر ہو چکے، کیسے صحابہ کا ایمان بھول چکے ہو، کیسے صحابہ کے جذبہ اور صحابہ کی محبت جو اللہ کے نبی سے وہ بھول چکے ہو۔ خدا کے بندے وہاں جانے سے پہلے اپنے گھر کے حالات معلوم کر، جا اپنے گھر کے اندر جا کے دیکھ تیری بہن خود اسلام میں داخل ہو چکی ہے، جمیل جا کے دیکھ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ حضرت عمر پہلے غصے میں تھے، کہا کہ نبی کی طرف جانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر جاتا ہوں، جا کے پہلے اس کا سر تن سے جدا کرتا ہوں۔ جا کے دروازے پہ زور زور کی دستک دی، آواز دی، بہن نے پہچان لیا کہ عمر آ گیا ہے، بڑا غصے نہ کے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قرآن ہے، یہ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، اور باہر عمر دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ جا کے دستک دی، حضرت خباب کو کمرے میں بند کر دیا، چھپا دیا، جیسے اندر آئے کہا پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، آئے تو دیکھا بہن کے چہرے پہ زور کے تھپڑ مارے، پاس قرآن پڑھا ہوا تھا، اٹھا کے تو سائڈ پہ رکھا، بہن نے قرآن پہ نگاہ پڑھی، بولو یہ کیا چیز ہے؟ بہن کے چہرے پہ جیسے تھپڑ مارا تو خون نکل گیا، شرم بھی آنے لگی کہ بہن کے اوپر ہاتھ اٹھانا، آج کا مرد جب عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو بہادری سمجھتا ہے، چاہے وہ بہن کی صورت ہو یا بیوی کی صورت ہو، جب بہادری عورت پہ ہاتھ اٹھائی جاتی ہے یہ بہادری نہیں، یہ بزدلی ہوتی ہے، یہ بزدلی ہوتی ہے۔ حضرت عمر غسل کے اندر تھے اور جیسے بہن کو تھپڑ مارا تو خون جاری ہو گیا منہ سے، تو آخر وہ بہن بھی عمر کی بہن تھی۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر تو اس وجہ سے مار رہا ہے نا، میں نے کلمہ پڑھ لیے، کہاں میں نے کلمہ پڑھ لیے، جو تیرا دل چاہتا ہے کر، میں عمر کی بہن ہوں، اگر تو غیرتی ہے تو میں بھی غیرتی ہوں، اگر تیرے اندر غصہ ہے تو میرے اندر بھی ہے، اگر تو اس وجہ سے مجھے مار رہا ہے کہ تو نے نبی کا کلمہ کیوں پڑھا ہے اور میں اس وجہ سے مار کھاتی جاؤں گی کہ ہاں میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جو تجھ سے ہوتا ہے تو کر کے دیکھا۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، بہن کا رونا بھی ہے اور بہن کا خون بھی ہے، یہ دیکھ کے حضرت عمر کہا بتاؤ تسی چلو مجھے دکھاؤ تسی کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ قرآن اٹھایا، کہا تیرے چھونے کے لائق، تو اس لائق نہیں ہے اس قرآن کو چھو، ہاں تو جا کے تو غسل کر کے تو آ، پھر میں تجھے دکھاتی ہوں یہ کون سی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر غسل کرتے ہیں، آتے ہیں، ندامت بھی ہے، ہاتھ میں قرآن لیتے ہیں، قرآن کی سورت شروع کرتے ہیں، ابھی ایک رکوع ختم بھی نہیں ہوتا، دل کام اٹھا، قرآن کوئی معمولی کتاب تو نہیں، اس نے حضرت عمر جیسے دلوں کو پگھلا کے چھوڑ دیا تھا۔ وہ عمر جب اسلام میں داخل ہوتا ہے اور ایسا نعرہ لگایا کہ کفار کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو چکی تھی، تو جیسے قرآن کی تلاوت کی، کہا مجھے بھی اس نبی کے در پہ لے کے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ جھوٹی کتاب نہیں ہو سکتی۔ حضرت خباب اندر چھپے ہوئے تھے، جب حضرت عمر کا یہ لفظ سنا، یہ جذبہ سنا تو فوراً نکل کے باہر آ گئے، مبارک ہو عمر، مبارک ہو، آج رات اللہ کے نبی نے تیرے لیے اللہ سے دعا کی تھی، یہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ نے لگتا ہے اس نبی کی دعا کو قبول کر دیا، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد چھپ کے نمازیں نہیں ہوگی، آج کے بعد چھپ کے دعوت نہیں ہوگی، چھپ کے دین کا کام نہیں ہوگا، آج عمر جا کے اعلان کرے گا، سارے کے سارے کفار انتظار کے اندر ہیں، ابھی خبر ملے گی کہ اللہ کے نبی کے سر کو جدا کر دیا ہے۔
سارے انتظار کے اندر ہیں کہ آج نبی کے سر کو جدا کیا جائے گا. آج عمر بڑے جوش کے ساتھ نکلا ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی. انتظار کے اندر ادھر حضرت عمر آتے ہیں کفار کے مجمع کے اندر. اس کو لے لو. سارے کفار انتظار کے اندر ہیں. ابھی اللہ کے نبی کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، ابھی اللہ کے نبی کے سر کے جدا ہونے کی خبر آ رہی ہے. اس کو لے جاؤ یار. انتظار کے اندر ہیں، سارے کے سارے انتظار کے اندر ہیں. ادھر حضرت عمر جاتے ہیں، بڑے جوش کے ساتھ جاتے ہیں، کفار کے مجمع کے اندر اعلان کرتے ہیں آج کے بعد جتنی نمازیں ہوں گی، جتنا دین کا کام ہوگا، جتنا دعوت کا کام ہوگا، علل اعلان ہوگا، مکے اور مدینے کی سرزمین پر ہوگا. اور جس کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، آ جائے روک لے ایمان سے. عمر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہے. عمر لا الہ الا اللہ کے نبی پہ ایمان لے آ چکا ہے. آج کے بعد جو کوئی مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، مسلمانوں کو تنگ کرے گا، مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، وہ سمجھ لے اگر وہ خامد ہے تو اس کی بیوی بیوہ بن جائے گی، اگر وہ باپ ہے تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے. سارے کفار کانپنا شروع ہو گئے، کافروں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہوگی. ہو کیا گیا ہے؟ ہم نے عمر کو بھیجا تھا جہاں نبی کے سر کو جدا کر کے آ. یہ عمر تو چلا گیا ہے، اس نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرشتے آتے ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں، صحابہ بڑے خوش ہیں، اللہ کے نبی بڑے خوش ہیں. یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش ہیں. کہا کیسے خوش نہ ہو، رات اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے عمر ہمیں دے دیا ہے. جبریل کہتے ہیں، جبریل اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صرف آج آپ خوش نہیں، 7 آسمانوں کے فرشتے بھی خوش ہیں کہ عمر نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے. وہ عمر جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اور 7 آسمانوں کے فرشتے خوش ہوئے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے. پھر اللہ نے اس عمر سے اتنا دین کا کام لیا کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا یہ عمر تھا. جس راستے سے گزرتا تھا تو شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا. قرآن میں 17 مقامات ایسے ہیں حضرت عمر کی مرضی کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے. دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے. اب دل کے اندر خواہشات اور چاہتیں پیدا ہوتی ہیں، ادھر اللہ اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. یہ عمر کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کہ اللہ نے وہ ساری صفات عمر کے اندر رکھی ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے. جو ایک نبی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری عمر کے اندر موجود ہیں.